موضوع الدرس في أحوال السعداء وإثبات المعاد سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم من تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرسون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ یعنی یطوف علی اہل الجنت، جنت میں جانے والوں پر ان کی خدمت کے لیے لڑکے جو ہیں مقرر ہوں گے اور ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے. مخلدون کا معنی فرماتی ہیں علی حالت واحدۃ، ایک ہی شکل پہ رہیں گے. مخلدون علیہا لا یتغیرون عنہا، ان کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے پہلے آدمی دیکھے بچہ ہوتا ہے تو کچھ شکل ہوتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو تغیر آتا جاتا ہے، لیکن ان پہ کوئی تغیر نہیں ہوگا اور نہ ان کے سن جو ہیں جو عمر اللہ نے رکھی ہوگی نہ وہ بڑھے گی نہ وہ کم ہوگی. اور بعض علماء فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون، انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مخرسون فی آذانہم، یعنی ان کے کانوں کے اندر بالیاں ہوں گی.
مفسر فرماتا ہے کہ اگر یہ معنی کیا جائے تو یہ باعتبار معنی کے تو ہے، باعتبار لفظ کے نہیں ہے، یعنی وہ خادم جو ہیں ان کی خوبصورتی اور حسن میں اضافے کے لیے ان کے کانوں کے اندر جو ہیں وہ بھی بالیاں ڈالی ہوئی ہوں گی، لیکن لفظ تقاضا نہیں کرتے۔ لِمَلِأَنَّ الصَّغِيرَ هُوَ الَّذِي يَلِيقُ لَهُ ذَلِكَ دُونَ الْكَبِيرِ۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کے کانوں میں تو یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن بڑے کے کانوں میں نہیں ڈالی جاتی، لیکن معنی وہی ہے سب جمہور کے نزدیک کہ مخلدون ہمیشہ رہنے والے، ایک ہی شکل پر، ایک ہی صورت پر، ایک ہی عمر میں، کوئی ان میں تغیر نہیں ہوگا، کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وقوله تبارک وتعالی اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو، یعنی تصور دیا جا رہا ہے، اذا رأیتہم، جب ان کو تم دیکھو گے کہ وہ اپنے سرداروں کی، اپنے مالکوں کی خدمت کے اندر کیسے کیسے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں ہر طرف، اور ان کے چہروں کی جو صباحت ہوگی، رونق ہوگی، وحسن الوانہم، ان کا رنگ جو ہے وہ کیسے خوبصورت ہوں گے، ان کا ثیاب لباس بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، وحلیہم، اور ان کے زیور جو پہنے ہوں گے وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، ایسے معلوم ہوگا حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جیسے موتی بکھیر دیے جائیں تو ہر طرف موتی پڑے ہوں، ایسے نظر آئیں گے۔ ولا يكون في التشبيه احسن من هذا ولا في المنظر احسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ جو تشبیہ اللہ نے دی ہے اس سے بہتر تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، کہ ایسے نظر آئیں گے جیسے موتی کھلے ہوئے، اور یہ ان کے جمال پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایسی تشبیہ ہو نہیں سکتی، ایسا منظر جو ہے اور ایسے مکان میں جو مکان بھی اعلیٰ ہو، اور اس میں اگر آپ لو موتی جو ہے وہ کھلار دیں تو ان موتیوں کی جو چمک ہوگی، جو دمک ہوگی، اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان خادم جو ہے جنت کے ان کو یہ رنگ دیا ہوگا، تو مخدوم کا کیسے ہوگا؟ خود اندازہ کر لو کہ جب خادم ایسے ہوں گے تو اللہ جنت میں جانے والوں کو کیا جمال دیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن مسلمانوں کو، مومنوں کو، فائزین کو جنت میں حوریں ملیں گی، لیکن جو دنیا میں اس کی بیوی تھی اللہ اس کو ایسا جمال دیں گے کہ وہ حوریں بھی غبطہ کریں گی کہ اس کا جمال کیسا ہے، اس کو اللہ ایسے جمال دیں گے، کیونکہ اس نے تو دنیا میں مشقت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، حج کیے ہیں، طواف کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، خامد کی مشقت کی ہے، خدمت کی ہے، بچوں کو سنبھالا، حوروں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، تو اللہ اس کے لیے اس کے جمال میں ایسا اضافہ فرما دیں گے، ایسا اضافہ ہوگا کہ وہ حوریں بھی ان کو دیکھ کے غبطہ کریں گی۔ یاد رکھو حسد کرنا حرام ہوتا ہے، حسد حرام ہے، غبطہ جائز ہے، یاد رکھو حسد جو ہے وہ حرام ہے۔ اچھا حسد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس دیکھو نا جی کوئی اچھی گاڑی ہے، اچھی کار ہے، تو کہیں یار یہ اس کے پاس نہ ہوتی، یہ مجھے مل جاتی، یعنی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور غبطے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کہے یار بڑی اچھی ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ قادر ہے، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، تو یہ غبطہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے نیک اعمال کو دیکھ کے آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو کیسے ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں، یار اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، تو یہ غبطہ ہوتا ہے۔ تو غبطہ جائز ہے اور حسد حرام ہے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، اور حسد جو ہے انسان کے حسنات کو کھا جاتا ہے، اور حسد جو ہے انسان کے اپنے لیے بھی گویا کہ ایک مستقل ہم اور غم بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کافروں کے بارے میں قل موتوا بغیظکم، اے بدبختو تمہیں جو مسلمانوں پہ غصہ حسد ہے اسی غصے میں مر جاؤ۔
اسی لیے محاورات عرب میں بھی کہتے ہیں کہ الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں بنتا، حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا بس دو شخص ہیں جن کے بارے میں حسد کیا جا سکتا ہے، وہ بھی حسد و معنی غبطہ ہے، یاد ہے، وہ بھی حسد نہیں ہے، لفظ حسد ہے لیکن مراد غبطہ ہے۔ رجل آتاہ اللہ علما، ایک ایسا بندہ جس کو اللہ علم دے، وہ اپنے علم کو دنیا میں پھیلا رہا ہو، پہنچا رہا ہو، اس میں بھی غبطہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا فرما، میری اولاد میں بھی کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے۔ اور اسی طرح فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، ہر وقت خیرات کر رہا ہے، ہر وقت خیرات کر رہا ہے، تو اس پر بھی غبطہ ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے اور مجھے بھی ایسے پھر توفیق عطا فرما کہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں ہر وقت، کیونکہ مومن کی صفت ہی یہی ہوتی ہے ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ، ظاہر بھی اور باطن بھی، چھپ کے بھی، ہر لحاظ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، ہدایہ دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ کتنے اہل خیر ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے اللہ جس سے کام لے بھائی، کہ یعنی کرکٹ کھیلنے والا آدمی اتنا بڑا ہسپتال بنا ڈالے کہ جس سے پورا ملک فائدہ اٹھائے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ یعنی جس کا ایک سال کا بجٹ جو ہے 20 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اچھا اسی طرح اور کوئی گانے والا ہے، اس نے ہسپتال بنا دیا۔ اسی طرح آپ کے ہاں اور کوئی مزاحیہ قسم کا یعنی اداکار ہے جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، اس نے ہسپتال بنا دیا۔ اے اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اور کتنے بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں جن کے پاس یعنی کروڑوں نہیں ارب کی دولت ہے لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں، نہ اپنے نفس پہ خرچ کرتے ہیں اور نہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک عالم ہیں، وہ ماشاءاللہ عالم بھی بڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اقتصادیات میں بھی بڑے پی ایچ ڈی کی ہے، ماہر اقتصادیات بھی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اعداد و شمار نکالے ہیں کہ مثلا پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے، مثال ہے، اس نے اعداد و شمار نکالے ہیں کہ بھی ان میں جو غربت کی بالکل نچلی سطح پہ ہیں وہ تقریباً 60% ہے، یعنی 100 میں 60 آدمی انتہائی غریب، اور باقی 40 میں 20% جو ہیں وہ متوسط ہیں، یعنی گزارا کر رہے ہیں، کھانا پینا کھا لیتے ہیں، کپڑا پہن لیتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ باقی جو ہیں وہ سارے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے امیر ہیں۔ تو اس نے حساب لگایا کہ ان کی دولت میں سے صرف اسلام کے مطابق زکوٰۃ 2.5% لے کر ان غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے تو کوئی ملک میں غریب رہ نہیں سکتا۔ لیکن صرف وہ کچھ نہ کریں، کوئی ٹیکس بھی نہ دیں، کچھ نہ کریں، صرف 2.5% جو شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور اگر ان کی زمین ہے آبادی ہے تو اس کا عشر جو ہے، صرف یہ 2 چیزیں دے دیں، ملک میں غریب رہ نہیں سکتا۔ کوئی آدمی اپنے گردے نہیں بیچے گا، کوئی آدمی بھوک سے اپنی بیٹیاں نہیں بیچے گا، کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے چوریاں نہیں کرے گا، کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے ڈاکہ نہیں مارے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھوک بھی ہے۔ قاتل فقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا بھوک ایسی بلا ہے کہ انسان کو قریب ہے کہ کافر بھی بنا ڈالتا۔ آپ جا کے دیکھیں ہندوستان میں، راجستھان کے علاقوں میں، اسی طرح آسام میں جا کے دیکھیں، اسی طرح کیرالہ میں جا کے دیکھیں،
برما میں جا کے دیکھیں، اتنے غریب ہیں بعض لوگ کہ اپنی غربت کی وجہ سے ہندو ہو رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں زلزلہ آیا مظفر آباد میں اور اوپر کے سب علاقوں میں، اس زلزلے میں جو لوگ مر گئے اور چھوٹے بچے بچ گئے، پتہ ہے تمہیں وہ کون لے گیا ہے؟ وہ این جی اوز کی معرفت جو ہے وہ یہودی اور عیسائی لابیز جو ہیں وہ لے کے گئی ہیں۔ تو جب ان کو پڑھائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، یہودی بنے گا، مسلمان تھوڑا بنے گا۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے ملک میں جنہوں نے نوکری کے لیے قادیانی بن گئے کہ بھئی نوکری مل رہی ہے، قادیانی بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ معاشی بدحالی جو ہے نا، یہ امن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھیں کہ بدقسمتی دیکھو، سیاست پہ، الیکشن پہ، ایک صوبائی سیٹ پہ کم از کم 2 کروڑ روپے کا خرچہ، کم از کم، اور قومی پہ کم از کم 5 کروڑ کا خرچہ۔ اور یہ جو جلسے تم دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے ان پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ ایک جلسے پہ 1 ارب روپے خرچ ہوئے، ایک جلسے پہ۔ صرف اخباروں کے اشتہار دیکھ لو، جتنا چینل پہ ٹائم لیا گیا ہے اس کا قیمت نکال لو، جتنے بینر لگائے گئے ہیں اس کی قیمت لگا لو، جتنی بسیں اور گاڑیاں ہائر کی گئی ان کی قیمت لگا لو، جتنا ان کے کھانے پینے پر 1 ارب روپے پر ایک جلسہ۔ یہ دین ہے؟ خدا کا خوف کرو، یہ 1 ارب غریبوں کو دے دو۔ اگر ہمدردی ہے، انسانیت سے ہمدردی ہے، غریبوں کو دے دو۔ اور چھوڑو یار، لعنت بھیجو سیاست کو، جو غریب ہیں آؤ ان کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے ذریعہ دیا ہے، وسیلہ دیا ہے، طاقت دی ہے، سب اسباب پیدا فرمائے ہیں، دے دو۔ اور کافر کر رہے ہیں، یاد رکھو، یہ جو آپ کے سافٹ ویئر والا ہے نا، بل گیٹس، یہ یتیم ہو کے پڑا ہے، اس کے پاس سکول کے پیسے نہیں ہوتے تھے، جب پیسہ آیا ہے وہ اب ارب روپے خیرات کرتا ہے۔ کافر ہے، کافر، مسلمان نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، سیدھے سادے آدمی تھے، فقیر آدمی، اللہ قبر پہ رحمت کرے، اللہ میرے سارے استادوں پہ رحمت فرمائے، سارے مشائخ پہ رحمت فرمائے، والدین پہ رحمتیں فرمائے، تمام علماء پہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ تو وہ کہتے تھے، مکی صاحب دیکھو آدمی ماشاءاللہ کتنا چلاک ہے، اللہ سے بھی دھوکہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ اللہ سے جنت مانگتا ہے، خود روٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہتے اللہ سے کہتے اللہ جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، تمام نعمتیں عطا فرما، تمام خزائن السماوات والارض کے دروازے کھولتے، غریب کو روٹی دینے کے لیے بھی اور تم بدبخت روٹی نہیں دیتے، خدا سے جنتیں مانگ رہے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ بھئی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ نے ان کو کافروں کے ساتھ ملایا، مکذبین کے ساتھ ملایا۔ اسی طرح ابھی آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ۔ کیسے لوگ ہو تم، ایسے دنیا کی ظاہری جلدی ملنے والی خوشیوں کو لینا چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں جی۔ اچھا کہتے ہیں جی دعا کرو، بھئی دعا بھی تو تب منظور ہو جب ہمارا کھانا حلال سے ہو، پینا حلال سے ہو، صدق مقال ہو، عقل حلال ہو، پیٹ کے اندر حلال داخل ہو، اور پھر ہم خالص اللہ کے لیے دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر کھانا ہی حرام کا ہے، سود کا کاروبار ہے،
اس کے بعد اور ایک ہے نظام عالم، اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے نا، اللہ تو کتے اور خنزیر جو ہیں ان کو نہیں کھانا روٹی نہیں غذا نہیں پہنچا رہا، اللہ سانپوں کو نہیں پہنچا رہا، اللہ بچھوؤں کو نہیں پہنچا رہا، اللہ جو دریا کے اندر مخلوق ہے، کتنے قسم کی مخلوق ہے آپ گن نہیں سکتے، ان کو نہیں مخلوق کو غذا پہنچا رہا۔ تو یہ کبھی کہنا اچھا جی اس کے لیے ہو جی اس کو اتنا، بھائی اللہ اگر مل رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، استدراج ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو پھر بھی پیسے مل رہے، تو اس کا معنی ہے کہ خطرہ تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ اب یہ جنت کی نعمتیں جو ہے ان کا تصور کرو، مفسر فرماتے ہیں اس سے بہتر تشبیہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ قال قتادہ نبی ایوب بن عبد اللہ بن عمرو ما من اہل الجنة من احد الا يسعى عليه الف قادم كل قادم على عمل ما عليه صاحبه۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ جنت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا مگر اس کو اللہ 1,000 خادم دیں گے، اور ہر خادم جس کام پہ ہوگا وہ دوسرا اس کام پہ نہیں ہوگا، یعنی کام بھی اتنا بر جنت کا ہوگا کہ ہر آدمی کی الگ ڈپٹی ہے، وہ اسی ڈپٹی پہ لگا ہے، دوسرے کام پہ نہیں ہے۔ وقوله جل وعلا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اَيْ وَإِذَا رَأَيْتَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ وہ دیکھیں گے نا وہ جنت کے نظارے، هناك يعني في الجنة نعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحضارة والسرور، کہ جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کی وسعت اور اس کی ارتفاع اور اس میں جو تر و تازگی اور جو خوشی ہے، جب آپ دیکھیں گے رأيت نعيما وملكا كبيرا، اے مملکۃ للہ بنا عظیمۃ سلطان باہرن کے اللہ کا وہ کتنا بڑا ملک ہے کہ ایک آدمی کو اتنی بڑی بڑی جنت مل رہی ہے۔ وثبت فی الصحیح ان اللہ تعالی یقول لآخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا الیہا ان لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالها۔ اب مفسر فرماتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا اور آخری جنتی ہوگا، جنت میں سب سے بعد میں جائے گا، اس کو اللہ فرمائے کہ جاؤ میرے بندے، میں نے تم کو اتنی بڑی مملکت دی ہے کہ جتنا دنیا اس سے بھی 10 گنا بڑی، تو یہ تو آخری کو ملے گا، تو ابو بکر جیسے اول کو کیا کیا ملے گا، تو سوچ ہی نہیں سکتے جو اولون ہوں گے ان کو کیا ملے گا پھر۔ اور اس کے بعد فرماتے وقت قدمنا فی الحدیث المروی من طریق سویر بن ابی فاخطہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة ينظر الى اقصاه كما ينظر الى ادناه۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اعتبار مرتبے کے، اس کو اللہ اتنی بڑی سلطنت دیں گے کہ 2000 سال تک دیکھے، اور پھر 2000 سال پھر یہ ہے کہ ینظر الی آخر تک بھی اس کی نظر ہوگی جیسے قریب تک نظر ہوگی، سب اللہ اس کے سامنے کر دیں گے ساری، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کمپیوٹر پہ سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیں گے اپنی ساری سلطنت کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو اعلى منزلة واحظى عنده تعالى۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنت کے سب سے نچلے درجے کے لوگوں کا مقام ہے تو جو اعلیٰ ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ وقد الطبراني هنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عقبة بن سالم بن أيوب بن عتبة بن طالب بن عمر رضي الله تعالى عنهما
قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صل واستفم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث غریب امام طبرانی نے روایت فرمائی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاء رجل من الحبشۃ، حبشہ علاقے سے ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا. حضور پاک نے اس کو فرمایا کہ اچھا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اور سمجھو جو سمجھنا چاہتے ہو. فقال یا رسول اللہ فضلتم علینا بالصور والالوان والنبوة افرأیت ان آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به انی لکائن معک فی الجنہ. اس کالے بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ پاک نے آپ لوگوں کو رنگ خوبصورت دیا، ہمیں سیاہ رنگ دیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت شکلیں دی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور پھر اللہ نے آپ کو نبوت جیسے مقام سے بھی نوازا ہے. افرأیتا، کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اگر ان آمنتو بما آمنت به، اگر میں ایمان لے آؤں جس پہ آپ ایمان لے آئے اور میں عمل کروں جس پہ آپ نے عمل کیا ہے، تو کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا آپ کے ساتھ؟ یا رسول اللہ اب دنیا میں تو ہم کالے ہیں، سیاہ فام ہیں، گورے لوگ دیکھو، حسین دیکھو، خوبصورت دیکھو، لیکن اگر میں ایمان لے آؤں اور وہی اچھے عمل کروں میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں بالکل تم بھی جنت میں ہمارے ساتھ جاؤ گے. والذی نفسی بیدہ انی لیرا بیاض الاسود فی الجنت من مسیرۃ الف عام. اللہ تمہیں قیامت میں ایسا رنگ دیں گے کہ 1000 سال کے سفر تک تمہارا نظر آ رہا ہو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الہ الا اللہ کان لہ بعہد عند اللہ، جس آدمی نے کلمہ شہادت ادا کیا اللہ کے ہاں اس کا یہ عہد ہے. ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ، جیسے یہ کہا کتب لہ 100 الفاظ و 24 سنہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ تو 1,24,000 نیکیاں لکھی گئی. فقال رجل کیف نهلك بعد هذا یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور جب ہم سبحان اللہ پہ اتنی نیکیاں ہیں، کلمے پہ اتنی بڑی اعزاز ہے، ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں، کیسے ہم برباد ہوں گے؟ فقال رسول اللہ ان الرجل یاتی یوم القیامة بالعمل لو وضع على جبل لأسكنه فتقوم النعمة ونعم الله فتكاد تستفد ذلك كله الا ان يتغمده الله برحمته. آپ نے فرمایا قیامت میں ایسے بندہ بھی آئے گا جس کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کا بوجھ اونٹ بھی نہ اٹھا سکے، لیکن جناب اس کی نعمتیں پھر وہاں گھٹنی شروع ہو جائیں گی، گھٹتے گھٹتے اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا، اور وہ جنت میں جائے گا تو نیکیوں کی وجہ سے نہیں مگر صرف اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے داخل فرما دے. کیونکہ کسی کو مارا تھا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق کھایا، اور نیکیاں تو دی جا رہی ہیں، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا. ونظرت هذه السورة اللہ تعالی الانسان حين من الدهر الى قوله ملكا كبيرا فقال الحبشي وان عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة. اس حبشی نے کہا حضور جنت میں میری آنکھیں بھی وہ دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی. آپ فرمایا ہاں بالکل. فاستبقى حتى فاضت نفسه، اس نے سانس نکالی اور روتے روتے مر گیا. حضرت ابن عمر فرماتی ہیں میں نے اپنے حق آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اس کو خود قبر میں اتار رہے تھے. یعنی کتنا بڑا شان ہے جس کو قبر میں اتارنے والا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وقوله جل جلالہ علیہم ثياب سندس خضر واستبرق اي لباس اهل الجنة في الحرير ومن سندس وفي الحرير كالقمصان من لحم ومما يلي ابدانهم والاستبرق منهما في بريق من لمعان ومما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس. جنت کے لباس جو ہوں گے ریشم کے ہوں گے، اور وہ بھی ریشم سندس جو سب سے اعلیٰ قسم کی ریشم ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے قمیص ہوں گے اندر والے پہننے والے جو بدن کے ساتھ لگنے والے ہیں، اور استبرق جو ہے وہ بھی ریشم کی قسم ہے، اس کے اندر چمک بھی ہوگی، بریق بھی ہوگا، لمعان
سامان بھی ہوگا وہ اوپر پہننے ہوں گے. کما هو المعبود فی اللباس، جیسے آج کل دنیا کے اندر بھی اسی طرح کا لباس کہ اوپر زیادہ چمکنے والا اور اندر جو ہے وہ بھی ریشم تاکہ بدن کو تکلیف نہ پہنچے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، وہذی صفت الابرار، ابرار کو جو ہے وہ چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. واما المقربون فكما قال تبارک وتعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اور جو مقربون ہوں گے ان کو تو ماشاءاللہ سونے کے زیور پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے زیور. وسقاهم ربهم شرابا طهورا اطهر باطنهم من الحسد والحقد والغل والاذى وسائر الاخلاق الردیہ. اللہ ان کو ایسا شراب پلائیں گے جو ان کے اندر کو بھی پاک کرنے والا ہوگا، اندر کو بھی دھو ڈالے گا، تاکہ ان کے اندر، انسان کے اندر جو حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلاپا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، برے اخلاق جتنے ہیں سب دھل جائیں گے. كما روينا عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اذا انتهى الجنه الى باب الجنه وجدوا هنالك عينين فكانما الهموا ذلك وشربوا من احداهما فاذهب الله ما في بطونهم من عذاب ثم اغتسلوا من الاخرى فجرت عليهم نظرة النعيم. فاخبر سبحانہ تعالیٰ بحالهم الظاہر وجمالهم الباطن الى آخری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جنت والے جنت کے دروازوں کی طرف جائیں گے تو وہاں دو چشمے ہوں گے. ایک گویا ان کے دماغ میں اللہ کی طرف سے ڈالا جائے گا، وہ ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے اندر جو بھی تکالیف ہیں ساری ختم ہو جائیں گی، تکالیف باطنی. ثم اغتسلوا من الاخرى، پھر وہ دوسرے چشمے سے غسل کریں گے. فجرت علیہم، اب ان کے چہروں پہ ایسی رونق ہوگی اور ایسا منظر ہوگا. اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں خبر دی ہے، یعنی ان کا ظاہر بھی ایسے ہوگا، ان کا اندر بھی ایسے جمال والا ہوگا. وقولہ تبارک و تعالی ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ایو کالم ذات تقریباً و احسان علیہم. اب اللہ پاک ان پر احسان کر، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے، یہ بھئی یہ تمہارا نیکیوں کا بدلہ ہے، ورنہ ہماری نیکیاں کیا ہیں؟ ہم ساری زندگی نیکی کریں، اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ بھی اس کا کرم ہے. کہیں گے نہیں نہیں، تم نے بڑی محنت کی بھائی، تم نے بڑی مشقت کی ہے، ہم نے تمہاری محنت کو قبول فرما لیا ہے. کما قال کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ حکم دیں گے کھاؤ پیو جیسے دنیا میں میرے لیے تم نے روزے رکھے، تم نے پیاس برداشت کی، تم نے بھوک برداشت کی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون. اللہ حکم دیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جو آج تم کو دی گئی جا رہی اس وجہ سے جو تم نے نیک عمل کیے ہیں. وقولہ تبارک و تعالی وکان سعیکم مشکورا. مشکورا کا کیا معنی؟ یعنی جزاکم اللہ تعالی علی القلیل بالکثیر، کہ تم نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اللہ نے بدلہ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمایا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ جمعہ کی نماز کے لیے یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے مسجد میں آؤ تو پہلے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو. لیکن بیٹھنے سے پہلے، تحیت المسجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے تحیت پڑھے پھر بیٹھے، یہ نہیں بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو جائے، نہیں وہ ثواب کیا. اچھا وہ ایسے وقت آیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی پھر نہ پڑھے، بیٹھ جائے. جیسے سورج سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہیں پڑھنی. زوال نہیں ہوا ہے، سورج عین استوا پہ ہے، نماز منع ہے. جیسے فجر کے بعد سورج نکلنے تک منع ہے، عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک منع ہے، وہ تو نہ پڑھے. لیکن اگر وقت ہے تو پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے.
جب جمعہ کے لیے اذان اول پہلی اذان ہو جائے تو اب 4 سنتیں پڑھیں، اور امام صاحب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک 4 سنتیں تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 2 کر کے پڑھیں، کوئی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ 4 سنتیں پڑھیں، پھر خطبہ سنیں، خاموش رہیں بالکل، یعنی حتیٰ کہ انہوں نے حضور کا نام لیا، آپ درود شریف بھی پڑھیں گے، امام صاحب نے دعا کی تو آپ آمین آمین نہیں کہیں گے، بالکل خاموش۔ اب جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ 4 سنتیں پڑھے، اور یہ بھی مؤکدہ ہے، اور ایک قول مبارک ان کا یہ بھی ہے کہ 6 سنتیں پڑھیں، یعنی 4 پہلے پڑھ لیں پھر 2 پڑھ لیں۔ تو یہ پوری طرح جو ہے نماز ہے احناف کے نزدیک، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، بس اس نے اگر تحیہ پڑھی ہوگا تو یہی تحیہ کافی ہے، 2 رکعت اس نے پڑھی ہے، اور جمعہ کے بعد بھی صرف 2 رکعت پڑھ۔ لیکن اصل میں بات یاد رکھو، ہمیں ان پہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، سب ہدایت پہ ہیں، سب خیر پہ ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ ایک آدمی نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی، ایک نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، 4 رکعت سنت پڑھی، 6 رکعت پڑھی، تو اس کو 6 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اس کو تو صرف 2 لاکھ کا ہی ملے گا نا۔ بعد میں اس نے صرف 2 رکعت پڑھی تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اور جس نے 6 پڑھی اس کو 6 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، تو اندازہ کریں فائدہ کس میں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام صاحب کا جو طریقہ ہے فقہ کے اندر کہ جتنی چیزیں خیر والی ہیں، ثواب والی ہیں، فضیلت والی ہیں، وہ اس میں زیادہ والی روایت لیتے ہیں۔ جیسے بھی تراویح میں بعد نے 8 پہ عمل کیا، بعد نے 11 پہ عمل کیا، بعد نے 13 پہ، امام صاحب فرماتے ہیں 23 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو وہ زیادہ والا قول لے رہے ہیں تاکہ جو چھوٹی روایات ہیں وہ ساری اندر آ جائیں۔ اور دوسرا رمضان کا فلسفہ کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی طرح کام رمضان کے رات کو زیادہ سے زیادہ کھڑا ہو، اب 8 رکعت پڑھ کے سو جائے وہ زیادہ کھڑا ہوا ہے جیسے 23 رکعت پڑھی، تو وہ ساری حدیثوں پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت بھی حدیث میں ہے آمنا و صدقنا، لیکن 4 رکعت بھی تو ہے، وہ وہاں زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں فضائل کے معاملے میں کہ زیادہ پہ عمل۔ اچھا، اسی طرح جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو تو وہ شدت سے حرام سے بچاتے ہیں کہ تاکہ بندہ حرام کے قریب ہی نہ جائے، وہاں وہ سخت سے سخت حکم لیتے ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ، اب طلاق 1 بھی ہے، 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، سنت تو یہ ہے کہ صرف آدمی 1 طلاق دے، اگر دینا چاہتا ہے تو پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، اگر وہ مجبور ہے تو پھر تیسرے طہر میں تیسری، کیوں؟ اللہ کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ طلاق نہ دے، بچ جائے بچ جائے بچ جائے، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو امام صاحب فرماتے ہیں 3 ہو، اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو، کوئی حل نہیں، نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حلال نہ ہو۔ تو منشا کیا ہے کہ بھئی چلو بعض علماء فرما دیتے ہیں کہ جی 1 دفعہ کہے 3 طلاق، 1 زبان میں، 1 ٹائم میں، 1 میں، تو وہ 1 شمار ہوگی، لیکن ائمہ 4 کے نزدیک تو 3 ہیں، تو مسئلہ تو خطرے والا ہے نا، وہاں وہ قول لیتے ہیں جو انسان کو بچانے والا، کیوں؟ قیامت میں آخر فیصلہ ہوگا نا جی کہ ایک قول جو ہے وہ قیامت میں راجی ہوگا نا۔ اچھا، اب مثال میں قیامت میں فیصلہ ہوا کہ جمعہ سے پہلے 2 رکعت پڑھنی تھی،
تو جس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں 6 پڑھی تو اس کو باقی کا ضائع تو نہیں ہو جائے گی، ثواب ہی ملے گا نا۔ اچھا اگر قیامت میں فیصلہ ہو گیا ابھی 4 پڑھنی تھی، آپ نے پڑھی 2 ہے تو باقی 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ کچھ سوچا کریں۔ امام صاحب نے جو مسائل لکھے ہیں نا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے باقاعدہ علماء کی جیوری بٹھائی تھی ایک ایک مسئلے کا بحث کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے امت کے لیے 12 لاکھ مسائل مرتب کر کے فقہ مرتب کر کے، جو آج تک الحمدللہ پوری دنیا میں رائج ہے۔ آج تک بھی کہیں بھی کوئی مشکل آ جائے تو لازماً فقہ حنفی سے رجوع ہو، کیوں؟ اور فقہ اتنے اعلیٰ درجے پہ مرتب نہیں، ویسے فقہ ساری مرتب ہے، امام شافعی کی بھی موجود، امام مالک کی بھی موجود، امام احمد حنبل کی بھی موجود رحمت اللہ علیہم اجمعین، لیکن جیسی آج اسلامی قانون بنانا چاہیں، آپ دفعات بنانا چاہیں، جزئیات دیکھنا چاہیں، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ فقہ حنفی کی طرف رجوع کریں۔ یہ تعصب نہیں ہے، اللہ سب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ باقی 2 پہلے پڑھنے 4 رکعت بعد میں پڑھنے، یا 4 پہلے پڑھنے 2 بعد میں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ جو حرم شریف کے باہر اور روڈوں پہ عورتیں مانگتی ہیں ان کو دینا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں۔ ان کو دے کے عادی کرو گے نا کہ ہاں مانگتی رہو مانگتی رہو، یہ پھر ایزی منی ہے نا، آسانی سے مل جاتی ہے نا بھیک مانگ کے، ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ کہتے جی کہ ہم حرم کے قریب کام کر رہے تھے، ہم کام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ نماز تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے اور شدت کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو میں نے کفیل کو چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ اب یہ معنی نہیں چھوڑ دینے کا کہ چوری بھاگ جاؤ، اس کو کہو کہ بھی میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، یا مجھے اجازت دو یا مجھے چھٹی دو۔ اس کو بہانہ بنا کے کہو جی میں تو چوری بھاگ گیا ماشاءاللہ، اب بڑا نماز کا آپ کو درد تھا پھر یہ بھاگے تھے۔ ہر مسجد میں نمازی کے آگے گزرنا منع ہے، مسجد الحرام میں بھی منع ہے، صرف طواف کرنے والوں کو اجازت ہے۔ باقی چونکہ یہاں مجمع بہت بڑا ہے، اگر انتظار کریں تو پھر تو گھنٹوں تک نہیں نکل سکیں گے، تو نمازی کے آگے سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھے، دور ہو کے گزر جائے۔ وتر رکعت جو ہے حنفی حضرات کے نزدیک 3 والی افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 والی افضل ہے، لیکن وہ 1 والے بھی 3 پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی امام باہر سے آئے 1 رکعت پڑھا کے گھر چلا جائے؟ پہلے 2 رکعت پڑھے گا نا، صرف یہ ایک وہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں اور حنفی سلام نہیں پھیرتے۔ کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں، پڑھتے تو سب 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، انڈیا والے بھی ٹھیک پڑھتے ہیں 3 رکعت ملا کے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ایک آدمی جب عمرے پہ آتا ہے اس کو کتنے طواف کرنے چاہیے؟ جتنی اللہ ہمت دے توفیق دے، زیادہ سے زیادہ طواف کرے، کیونکہ طواف ہی ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ کوشش یہ کرے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے طواف۔ اس کا بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام بنا لو، بھی ہر نماز کے بعد میں 1 یا 2 طواف کا، تھکان بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے 8-10 طواف روز کے بن جائیں گے ماشاءاللہ۔ اپنے پیاروں کے لیے نہیں، جو رخصت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہے، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہو، ان کو ثواب بخش سکتے ہو۔ جو زندہ ہے وہ خود کرے۔
اگر فرض نماز میں دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی نماز نہیں ہوگی، سجدہ کر لیتا ہو جاتی ورنہ نہیں ہوگی۔ میں نے وتر میں تیسری رکعت میں اپنا دعائے قنوت نہیں پڑھی تو سجدہ صاحب لا دینا، کیونکہ احناف کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے، ان ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے، اگر نہیں پڑھی تو ثواب نہیں ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، قنوت واجب ہے، نہیں پڑھے گا تو سجدہ صاحب دے ورنہ دوبارہ پڑھے۔ مجھے جو بھی خواب آتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بس مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام چل رہا ہے، خواب دیکھ رہے ہو پورے بھی ہو رہے ہیں تو پھر مولوی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس طرح میں کو تمہارا مرید ہو جاؤں گا کہ تمہارے خواب پورے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بندے ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، خدا کا شکر کرو۔ اپنے ایسی چیزیں کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ ایسے لوگ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے استاد تھے، شیخ تھے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اولیاء اللہ اور بہت بڑے زاہد عابد فقیر، سادہ زندگی، سادہ لباس، سادہ غذا، ان کو کئی دفعہ حضور پاک کی زیارت ہوئی لیکن انہوں نے کبھی نہیں زبان سے کہا۔ اتفاق سے کسی طالب نے مجبور کیا کو بات زبان سے، وہ بھی کنایتاً اشارتاً تو کہہ دی لیکن باتیں نہیں کیا کہ مجھے ہوئی۔ لوگ چھپاتے ہیں کرامات، یہ نہیں کہ وہ ویڈیو بنواتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں۔ اگر اللہ زیارت نصیب کر دے سبحان اللہ، اللہ قادر ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، ہم گناہ گاروں کو بھی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ نصیب کر دے تو پھر اتباع سنت میں لگ جاؤ کہ اللہ نے حضور کے چہرہ دکھا دیا، اب حضور کی سنت کی مخالفت کبھی نہ ہو۔ آپ حضور کی زیارت بھی کرتے ہیں، مجھے کئی ملے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں جی مجھے رات حضور کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا پھر آپ نے داڑھی کیوں مڈائی ہے؟ خواب میں جو دیکھا حضور کی داڑھی تھی؟ کہتا ہے جی ہاں تھی۔ میں نے کہا یا تو تم خواب کا جھوٹ بول رہے ہو یا تم بڑے لعنتی ہو کہ حضور کو دیکھنے کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے ہو۔ جب تم نے آنکھوں سے حضور کی داڑھی مبارک دیکھ لی، اس کے بعد بھی تم داڑھی مڈاتے ہو اور ہمیں آگے خواب سناتے ہو۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں، بس اگر اللہ نصیب کرے چپ۔ حضور کی نبوت سے پہلے حضور دین ابراہیم پہ تھے، اتبع ملت ابراہیم، یہ تو قرآن میں اللہ کے بندے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں وہ جائز ہے؟ نہیں، جو ڈاکے مارتے ہیں وہ جائز ہے، جو دہشت گردی کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، وہ کام اچھا ہے، تبلیغ کا کیا فائدہ یار؟ تبلیغ میں تو پھر دین کی بات کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، تہجد پڑھنی پڑے گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، ہر بندے کے پاس جا کے اس کو اسلام کی دعوت، اتنا برا کام۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے، تبلیغ تو نبی کا وظیفہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے فرمایا میرے مدنی جو میں نے آپ پر بھیجا ہے آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک آیت بھی آتی ہے، آگے پہنچاؤ۔ حضور نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہو ان کو پہنچاؤ جو غائب ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بالکل دین کی تبلیغ کرو، رات دن اپنا دین میں لگاؤ، محنت میں لگاؤ اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمیں تو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے نا،
آپ یقین کریں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کئی کروڑوں کے گھروں میں دین پہنچا تو اسی تبلیغ کے ذریعے پہنچا۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے بیچارے دین کیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، کتنے مسلمان ہیں جن کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، کتنے مسلمان ہیں جن کو طہارت کے مسائل نہیں آتے۔ یہ ان کی محنت ہے الحمدللہ کہ انہوں نے گھر چھوڑے۔ اور صحابہ نے کیا کیا؟ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، مکے مدینے میں صرف 10,000 دفن ہیں، باقی سارے دین کے لیے نکل گئے۔ جہاد اور تبلیغ، جہاد اور تبلیغ، یہ دو کام ہی تو کیے صحابہ نے، تب تو پوری دنیا میں دین پہنچا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين۔ اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين۔ اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين۔ اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تفسیر فرما رہے ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، ان کی قدم قدم پہ اعانت فرما، قدم قدم کی حفاظت فرما، ان کے زبانوں میں اثر عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور اپنے دین کو پورے عالم میں پھیلا دے۔ یا اللہ، وہ تیرے دین کے سپاہی بن کے پھر رہے ہیں، ان کی ہر قسم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ، پاکستان سے اپنا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، پر تیرے نام سے وہ ملک بنا ہے، اس نام کی لاج رکھ لے۔ میرا مولا، یہود اور ہنود کے فتنوں سے اور ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے قید سے بچا لے۔ اور یا اللہ، جو نئے نئے دین کے نام پہ فتنے آ رہے ہیں ان کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید۔